اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید یسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم اللواء سبق والفاتح لمن غلط المولد الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ درود مل کے باواز بلند پڑھیے سارے اعلیٰ کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے صلوات بلند اللہ سے پڑھیے سارے رسولویہ صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجالس کی مقبولیت کے لیے انجمن کے اراکین کی محنت کی قبولیت کے لیے ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے باواز بلند کر دیجیے محمد اللہ آل اطہار کا عظیم خالق اور تمام حضرات کو نیام میں عزاداری مظلوم کربلا میں شرکت کا اجر عظیم عطا فرمائے خالق کائنات انجمن کے اراکین کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرمائے خالق کائنات جو بھی ان کی پریشانی اس وقت انتظامی لیول پہ بنی ہوئی مولا اس میں کامیابی عطا فرمائے اور خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی غرض آل محمد سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرہ ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی گفتگو آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوگی عزت انسان بوجہ معرفت امام آج چوتھی نشست میں یہ گفتگو جاری ہو چکا سورہ بنی اسرائیل سے 70 نمبر کی آیت تلاوت کر کے پیغام خدا دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اپنی مخلوق میں سے جو کرم انسان دے کہ اس نے اسے اشرف المخلوق آگ قرار دیا یعنی شامل مخلوقات نہیں رکھا اور
ہر جگہ پہ، ہر لمحے پہ، جہاں تمام مخلوقات کی بات آئی ہے، اللہ نے انسان کو ہر ذریعے سے باعزت کرا. یعنی ہمارا خدا ہماری عزت میں کہیں کمی نہیں کرے. اس کا مطلب ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری عزت میں کمی ہو رہی ہے تو ہماری ہی کسی وجہ سے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ رات کو بھی دوست احباب تشریف فرما ہوتے تو جو بھی صبح میرے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو ہے تو اس میں سارے شامل ہو جائیں کہ اللہ نے ہر جگہ انسان کو احساس دلایا، ہر جگہ، کہ اس نے کتنا باعزت بنایا انسان، کتنا با اختیار بنایا ہے، کتنا باکمال بنایا. یعنی اختیار اتنا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے اور میرے مالک سے پوچھا تھا، مولا کتنا مجبور ہوں اور کتنا با اختیار ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر زمین سے اٹھا. اس نے اٹھایا، وہ کھڑا رہا. فرمایا میرے سوال کا جواب. فرمایا دوسرا اٹھا. مولا پھر میں گر جاؤں گا، میں کھڑا نہیں رہ سکوں. امام نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب کہ اللہ نے تمہیں ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ تیرا اختیار کیا ہے اور تو مجبور کتنا ہے. ہر نعمت، ہر سہولت ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ہر شخص کی زبان پہ، معاف کیجئے گا یہاں پہ کسی پہ تنقید تو نہیں کر رہا، سمیت مجھ پہ، میں بھی انہی انسانوں میں ہوں، شکوہ زیادہ ہے، شکر کم ہے. ہم نے نعمتوں کو نہیں دیکھا، یعنی جو کمی ہے وہ گن لیتے. ہمارے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں. لیکن اس نے آپ کی اس نہیں 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 کا صرف ایک جواب دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی، اس میں گنتی کر کے نہیں بتایا اس نے. اس میں بھی انسان کو اس نے احساس دلایا ہے، کمیاں گننے سے پہلے نعمتیں گن کے دیکھ. تبھی تو ہم بیمار کو دیکھیں تو زبان پہ شکر آتا، روٹی کھاتے ہوئے کسی کو بھوکا دیکھیں پھر زبان پہ شکر آتا. شکر ہم اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں قدم قدم احساس دلاتا. اور سب سے بڑی بات معصوم نے فرمایا، دیکھیے خود کی کمیوں کو دیکھیں گے تو امام کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اللہ نے انسان کو اس کی ذات اس کے سامنے رکھی ہے، کوئی زیادہ کتابیں نہیں، اپنی ذات کتاب کو پڑھیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے. معصوم نے فرمایا اللہ، یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، یہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو ابھی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور پہلے ہی ساری مشکلات خود سے ذہن میں رکھ کے تو منزل کی طرف جانا چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس پہ بھروسہ کر کے چلنا ہے اس کی شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہے کہ نہیں خدا، 2-4 منٹ اگر میں اپنے جوانوں کے لے لوں تو پریشانی تو نہیں ہوگی. جس پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے اس کا شکوہ کریں.
اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ غضب آتا ہے کہ کس کی شکایت کس سے کر رہے ہو. تبھی اللہ نے انسان کو اتنا کچھ دینے کے بعد صرف یاد دہانی کروائی ہے، اور اگلی ہی آیت میں کروائی ہے کہ تم اپنی نعمتوں پہ شکر کرو نہ کرو، میرا کام تمہیں عزت دینا ہے. اور تم نے اپنی عزت کو دیکھ کر، اپنے اختیارات، اپنے کمالات اور اپنے اعمال کو دیکھ کر، میری نعمتوں کو دیکھ کر صرف یہ سوچنا ہے جب میں نے تمہارے دماغ میں یہ فیصلہ ڈالنا ہے اور تمہارے دماغ میں نے یہ حقیقت محفوظ کی ہے قرآن کے ذریعے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے میں اس کے ساتھ نہیں، آخر ایک دن میدان میں بلاؤں گا تو پھر میں امام کے ساتھ بلاؤں گا. اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے. اور اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ پہ آپ کو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دوستوں کے لیے کر دوں تاکہ میں اپنی گفتگو سے متصل ہوں، کہ اللہ نے آپ کو ہر جگہ پہ آپ کی عزت کا احساس دلایا. یہاں تک کہ اس نے سواریاں بھی آپ کے تصرف میں دے دی، اور آپ سوار ہوتے سواری کا تو جن تک آ گئی ہے. پہلے سواریاں دوسری تھی جنہیں اب سواری سمجھا نہیں جاتا، اور اللہ خالق ہے ان سواریوں کا، اور بندہ ان پہ بیٹھتے ہی آج بھی سب سے پہلے دعا مانگتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا. سبحان ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. اپنی عزت کو دیکھے انسان تو اسے اس دعا میں پتا چلتا ہے کہ خلق کرنے والا اللہ ہے، لیکن اختیار میں ہمارے دے دیا ہے. یعنی اس سواری کو بنایا اس نے ہے، اختیار انسان کو دیا ہے. سواری کو بنایا اس نے ہے، اختیار انسان کو دیا ہے، اختیار انسان کو دیا ہے. اب یہ اختیار ہے انسان کا، چاہے تو اسے دائیں موڑ دے، چاہے تو اسے بائیں موڑ دے، چاہے تو اسے روک لے. جب انسان کا یہ اختیار ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی سواری پر اپنا اختیار رکھتے ہوئے اسے دائیں بائیں موڑ دے، پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انسان کا امام وہ ہونا چاہیے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس موڑ لے. نہیں تو وہ جو فرما رہے ہیں میری بات پہ دیکھیے، جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں پر اختیار رکھے، یہ با اختیار انسان، یہ انسان کا اختیار ہے. اور جو اللہ کے نظام پہ قبضہ رکھے، آپ پریشان ہو گئے میرے ساتھ، جس نے ستارہ، اچھا یہ سب سے بحث والی بات ہے اور فضول ہے. جی جناب امیر کی نماز قضا ہو رہی تو انہوں نے سورج کو موڑ لیا. اس بات میں کتنے سوال ہیں. پہلی بات، اگر قضا بھی پڑھ لیتے تو غیر شرعی کام تو نہیں، بلکہ دلیل ہو جاتی کہ قضا نماز پڑھی گئی ہے. توجہ نہیں فرمائی. دوسری بات کہ جس نے ڈوبتے ہوئے کو پلٹا لیا، اس نے ڈوبتا ہوا دیکھا نہیں تھا. تیسری بات، ساری رات مصلی پہ علی گزارے. صبح ایسا کون سا کام تھا کہ علی کی نماز ہی قضا ہو رہی؟ جی وہ واپس آ رہے تھے. بھائی کہاں سے آ رہے تھے کہ علی کون سا ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو بھول جائے؟ بس تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی ملے. کمیوں کا کام یہی ہے، سیدوں میں کمی ڈھونڈتے ہیں. سیدوں میں کمی ڈھونڈ رہے تھے، کہیں کوئی علی میں کمی ملے. علی ہے قرآن کے دعوے کی دلیل. اور اس سے بھی بڑی بات ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اچھا جہاں بھی اللہ نے اپنے ساتھ رسول رکھا ہے، ساتھ ایک پہیلی رکھی ہے، نام نہیں بتاتا.
لوگوں کو وہ نام لینے میں اللہ جانے کیا چیڑ ہوتی ہے. جو بندہ پریشان ہو گیا ہے, اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جس کی نماز بھی جاری ہے, جس کی زکوٰۃ بھی جاری ہے. جہاں پہ اللہ نے سسپینس رکھا ہے وہاں بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں, 40 انگوٹھیاں دی ہیں کہ ہم دے رہے ہیں, کوئی آیت آئی جائے, لیکن اللہ نے کہا نماز بھی جاری, زکوٰۃ بھی جاری. نماز روک کر زکوٰۃ دینے والا میرا ولی نہیں. یار آپ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں, کبھی اس میں نکتہ ڈھونڈا ہے آپ نے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. دیکھیں, زکوٰۃ بھی جاری. دو کام ہو سکتے ہیں, آپ نماز میں ادھر ادھر ہو جائیے, کوئی اور کام کر لیجئے, آپ کی ہوتی ہی نہیں. جس کی ہوتی ہے بھائی وہ چپ بیٹھے تو بتا دیجیے. جو پیچھے میرے پشت بنا ہے, میں اس عظیم و شان اجتماع میں اللہ کے قرآن پہ گفتگو کر رہا ہوں. اب یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا, میری حیثیت ایک چھوٹا سا طالب علم, تو طالب علم بھی سن لیا کرتے. ہو سکتا ہے میں کسی جوان کے لیے کوئی کام کوئی نکتہ چھوڑی جاؤں. جس کی نماز بھی جاری, زکوٰۃ بھی, اور ایسا نہیں ہوا ہے کہ آیا اور لے گیا. مسجد میں آیا تھا, کس بندے کو نہیں پتا, جس کو پوچھو وہ یہی کہتا ہے. کچھ لوگوں کو یہاں تک ہوتا ہے کہ علی نے انگوٹھی دی اور ولی بن گئے. علی انگوٹھی دینے کی وجہ سے ولی نہیں بنا. یہ سبب نہیں ہے ولی بننے کا, یہ علامت ہے. اس نے 3 دفعہ آواز دی تھی تو علی مسجد میں تھے, مسجد میں تھے. ہاں نہ کرتے تو میں آگے چلتا جاؤں گا, نہیں تو میرا کیا ہے, میں تو دیوانہ ہوں بھائی. میں تو اس کے لیے پتھر کھا بیٹھا ہوں. مجھے لوگوں نے دیوانہ سمجھ کے علی کا پتھر مارے ہوئے, اور میں تو ممبروں پہ کہتا ہوں دیوانہ سمجھ کے مارو پتھر. لیکن میں کیا کروں پھر, علی کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کرنا ہے, کسی رنگ سے کرنا ہے. 3 دفعہ آیا, 3 دفعہ اس کی صدا ہے علی مسجد میں, اور صدا دے کے کہہ رہے ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ کچھ دے. نہ اس نے انگوٹھی مانگی, نہ اس نے کہا علی مجھے آپ دیجئے, نہ وہ کہہ رہا تھا کوئی زکوٰۃ دو. اس نے یہ چیزیں نہیں مانگی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے. اللہ کا گھر تھا, اندر اللہ کے لیے نماز ہو رہی تھی, اسے سجدہ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو کچھ دے. تیسری دفعہ جب کوئی آواز نہیں آئی, پلٹا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گواہ رہنا, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں, تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. فیصل آباد والوں, جو اس کے گھر کا وارث تھا اس نے سن لیا. تھوڑا سارا میرے ساتھ چلتے آنا. اس نے سن لیا. علی آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ نماز جہاں پڑھ رہا تھا, غور کیا ہے کبھی, یہاں آواز نہیں دے رہے علی, سائل آیا ہوا ہے اللہ کے گھر پر, اور یہاں پہ آواز نہیں آئی. کسی کو نہیں کہا اسے روکو, نماز کو توڑتے, اسے روکتے, اسے سائل کے سوال کو پورا کرتے, پھر پڑھ لیتے. وہ پڑھتے چلے جا رہے, وہ مانگتا چلا جا رہے اللہ کے نام پہ, اور وہاں دیکھ کے کہتا ہے گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ تیرے گھر سے. اب جو اس کے گھر کا وارث بندے پریشان ہے کہ نماز یہاں پڑھ رہا تھا, جب اس نے وہاں کہا تو پھر کیوں سنا. علی کہتے ہی اسے ہے جو ایک وقت میں یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو. کوئی بیٹھے میرے ساتھ چلنا, میں کسی منزل پہ لے آیا ہوں آپ کو. جیو سلامت رہو. نعرہ قبلہ میں ابھی آپ کے ادھار ہے میرا, اسی مصرے کے بعد آپ ہی لگائیں گے, آپ ہی رگوں سے پھوٹے گا, اور میں آپ سے نعرہ سنوں گا. وہاں سنا, اور سن کے کیا کہا, آواز دی, آواز دی کہ آ جاؤ, اللہ سے گلہ نہ کر لی ہے, نماز جاری ہے.
نماز نہیں توڑی، جاری۔ تیسری صدا کے بعد ہاتھ کو ایسے کیا، کھلا ہوا ہاتھ تھا۔ میں نے یہ واقعہ بچپن سے سنا اور میں نے اسے بڑی باریکی سے پڑھا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، نماز بھی جاری، زکوٰۃ بھی جاری۔ علی نے ہاتھ ایسے کیا، دوران نماز مٹھی باندھنے کی کہ وہ سمجھے کہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ میں اگر یہاں پہ ایک بندہ ابھی قبلہ نے نعرہ لگانے کے لیے اٹھے اور میں کہوں ایسے اشارہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں روک رہا ہوں، ابھی میں جملہ دوں گا، میں بات کروں گا، پھر نعرہ جو ہے وہ آپ کو لگانے میں مزہ آئے گا، تو وہ رک گئے۔ تو اب سائل رک جاتا کہ علی روک رہے ہیں، پتہ چلا وہ عام نہیں تھا۔ کوئی محنت کی ہے قدر دینے والا؟ نہیں، آپ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، ان کے دروازے پہ عام آتے بھی نہیں۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، کوئی بات کچی نہ رہ جائے۔ دیکھیے کوئی بندہ بتائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے علی سے زکوٰۃ لی تھی یا انگوٹھی لی تھی اور اب یہ اتنا امیر ہے اور یہ اس کی نسلیں ہیں، ایک ہی دفعہ آیا ہے مسجد میں، ویسے بھی ایک ہی دفعہ آتا جب علی سے لے جاتا، اس لیے کہ علی کے دروازے پر دوبارہ آنا نہیں پڑتا۔ تیرے میرے صادق مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا آپ کا دادا علی سخی ہے؟ فرمایا حاتم کی سخاوت کیا ہے؟ کہا مولا 40 دروازے بنا رکھے تھے اس نے، جو ایک دروازے پہ آ کے مانگتا وہ دوسرے پہ جاتا، حاتم پھر دیتا، تیسرے پہ جاتا حاتم پھر دیتا، چوتھے پہ جاتا حاتم پھر دیتا، یہاں تک کہ 40 دروازوں تک حاتم سے وہی شخص مانگتا رہتا اور وہ دیتا رہتا، حاتم کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ صادق مولا دیکھ کے فرماتے بڑا بخیل تھا حاتم، اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے، بڑا بخیل تھا حاتم۔ کہا مولا کیسے 40 دروازوں پہ دے رہا تھا اور آپ کہہ رہے بخیل، آپ کا دادا علی کتنا سخی؟ فرمایا وہ 40 دروازوں پہ دے، میرے دادا کا دروازہ ہی ایک تھا اور علی ایک ہی بار اتنا دیتا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام زمان کی شہد و سلام، جیو یہ بیداری ہے بھائی، ابھی تک نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ ہے، بشریت ہے۔ جو میرے پشت بنا ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بار بار ان کے چہروں کی زیارت نہیں کر پا رہا، لیکن میری آواز آپ کی سماعتوں تک ٹکرا رہی ہے اور آپ مجھے اس کا حوصلہ افزائی، مجھے دعا دے رہے ہیں، یہ مجھے میرے کانوں تک آ رہی۔ دیکھیں مولا نے اس ہاتھ آگے کیا اور نماز جاری ہے، نہ آواز دی وہ بندہ ثابت کرے، نہ کسی کو بھیجا اسے بولا، دروازے پہ ہاتھ۔ اچھا وہ عام ہوتا تو روک جاتا کہ علی ہے، روک رہا ہے، کچھ ملے گا ضرور نہ۔ اچھا علی نے مٹھی بھی باندھنے کی کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میں کچھ ہے، نماز پڑھنے ہیں، فارغ ہو کے مجھے دیتے ہیں، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر علی مٹھی کھولے اور اس میں ہو کچھ نہ تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہوتا۔ یار کوئی بیٹھا ہے میرے سامنے علی والا؟ نہیں، جس بندے کو پریشانی ہو رہی ہے ایسے ہاتھ، اس کے خاص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا، سیدھا انگوٹھی پہ ہاتھ لے گئے۔ اچھا وہ لے گئے اور کوئی علی نے نہیں کہا یہ نہیں لینی۔ دیکھیں یہ تو ہمارا ہے نا نکتہ، وہاں تو انکار ہے نہیں، یہ وہ گھرانہ، یہ تو علی ہیں، علی کا بادشاہ ہے حسین، علی کا بیٹا اتنا بادشاہ ہے، وہ کائنات سخاوت کا حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے
کہ جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہیں. اس گھرانے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے، پھر میں وقت کم ہے کیا سمجھا رہا ہوں، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ لفظ بس کوئی نہیں. یہاں لفظ بس کوئی نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں وہ کہیں گے بس نہ. ایک شاعر نے کہا تھا کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور تو قرآن میں لکھا اور دنیا نے پڑھا اور اس شان کا دریائے سکا کوئی نہیں. اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا آؤ. نہیں توجہ فرمائی. جو دیوانہ حسین کا بیٹھا ہوا ہے وہ انگوٹھی لے گیا نماز جاری، وہ لے گیا نماز جاری. آپ چپ کر کے مشرحہ نہیں جاتا. اور جو لے کے گیا انگوٹھی عام نہیں تھی. اب تفاسیر کہتی ہے کہ وہ سلیمان نبی کی تھی. سلیمان نبی کا تعارف ہے، واحد نبی ہے جس کو بادشاہت بھی ملی. اللہ نبوت دی ہے، بادشاہت دے دے. اس نے انگوٹھی دے دی. مالک یہ کیا؟ فرمایا پہن، اسے پہن تو کائنات پہ حکومت کرے. ملک پہ کیا چاہتا ہے؟ تو میرا نبی ہے، میری شایان ساتھ حکومت کر. سلیمان نبی کی حکومت تھی اس انگوٹھی کے مرہون منت. پہلے تو حکومت ہے. یا اللہ انہیں جگہ حضور آپ کے عبادت دیدنی ہے. دن رات آپ عبادت میں ہیں، دن رات آپ ماتمداری مجالس میں ہیں، آپ علماء و ذاکرین کو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ڈیوٹیوں میں ہیں. تو اب جب ہیں تو پھر ہیں نا. پھر یہ کیا ہوا آج نہیں کل، یہ دنوں میں بھی عبادت آج کی آج. اس کو پنجابی میں کہنا جو وٹنا دے آج وٹ لو. اور آج کا سودا ہے، سودا اس گھر میں کھڑا ہوتا ہے، آج کے آج کا ہے، جو آج چاہیے لے لو. دیکھیں سلیمان نبی کی انگوٹھی اور پہنے کائنات پہ حکومت کرے. بادشاہ ہے حسین، بادشاہ. اللہ نے سلیمان نبی کو بادشاہت دی تھی. ایک دن سلیمان نبی نے اللہ سے دعا کہا میرے اللہ تو نے جو مجھے بادشاہت دی، نبوتیں دی، اتنی مجھے عزت دی، میرا جی چاہتا ہے. اب تصرف آ گیا تھا نا پوری کائنات، جن قبضے میں، پانی قبضے میں، ہوا قبضے میں، اور ہر چیز قبضے میں. اب جب قبضے میں سب کچھ ہو، کہے تو چلے کہے تو رکے. سلیمان نبی نے اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے میرے اللہ میرا جی آئے ہوئے، میرے اللہ علی کوئی سننے والا بیٹھا ہو تو فراز بڑھتا چلا جائے نا. میرا تو نشہ یہ ہے بھائی، مجھے تو ویسے جنگل میں کھڑا کر دو، ایسے ہی علی علی کرتا رہتا ہوں. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا یہ کہتے رہنا قرآن ختم ہوتا رہے گا. پورا قرآن ختم کرنے کے لیے صرف ایک بار ہی کہنا پڑتا ہے. میں تو علی علی اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جا کے کہہ سکتا ہوں بادشاہ میں ہر وقت تیرا قرآن پڑھتا رہا ہوں، مجھے تیرا قرآن پڑھنے کا اجر چاہیے. اور پھر قرآن بھی میں نام علی سے پڑھتا رہا ہوں. سلیمان نبی کی آواز ہے میرے اللہ مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آج میرا جی چاہتا ہے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں. بشریت کو نہیں، تیری مخلوق کو. اللہ کی آواز ہے سلیمان رہنے دے، مخلوق ہے میری، میرا مالک، کچھ کرم کر. سلیمان تیرا شکر کیسے کرے؟ سلیمان نبی نے منت کی، اللہ مان گیا. کہا پھر کھلا لے. سلیمان نبی نے کہا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا. سارے جن حاضر کیے. علی والو جاگنا، جو ابھی تک سویا ہوا ہے نا اسے پتا چلے گا بیٹھا کدھر آ کے اور ملتا یہاں کیا ہے.
सारे जिन्नों को हाजिर करके कहता है मैंने मखलूक को खाना खिलाना है, अल्लाह से वादा कर बैठा हूँ हर मखलूक का खाना तैयार हो। हर मखलूक का समंदर के किनारे खाने पकने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए, उगने शुरू हो गए। जिन्नात पकाने में मशगूल हो गए। 6 महीने तक काम होता रहा। 6 महीने के बाद समंदर से एक मछली निकली। अल्लाह का नबी पक गया। मैं सादा खतीब हूँ भाई, अपने इलाके का खतीब हूँ, मेरा यही अंदाज है, सादी गुफ्तगू है, बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। अल्लाह का नबी पक गया, फरमाया नहीं पकेगा तो दूंगा। वो 6 महीने बाद फिर निकली। अल्लाह का नबी कोई रोटी टुकर। सरकार फरमाया भी नहीं, पक रहा है, देंगे। वो तीसरी दफा फिर आई, मुर्शद देर बड़ी हो गई, टाइम बहुता नहीं लग गया। गुस्सा चढ़ गया नबी को। जिन्हों को कहता है इसे कुछ दे के फारिग करो। ये हर 6 महीने के बाद मुंह निकालती है और कहती है अल्लाह का नबी कुछ पक गया, इसे खाने को दो कुछ। उन्होंने खाने का इरादा किया। एक ही दफा हर 6 महीने से साल से पकने वाला खाना, वो मछली समंदर की सारी निगल गई। निकाल लेके कहती है अल्लाह का नबी और है। सलमान गुस्से में कहता है पहले सारा खाना पकने वाला एक सांस में खा गई है, अभी तेरी भूख नहीं मिटी है, अभी भी पूछ रही है और खाने को है। मछली देके कहती है अल्लाह का नबी इतने सारे खाने पे इतना गुस्सा क्यों करता है? इतना खाना तो दिन में 3 बार मुझे मेरा अली खिला देता है। जो रोटी अली से मांगता है। जो मलंग गया उसकी तो फिर नादे अली यही है। मैं जिसका खाता हूँ बिस्मिल्लाह, इमाम साहब को सलामत रखे। की मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हुए मोहतरम की बुलंदी दर्जात के लिए अब लगाएंगे नजफी नारा। आपकी आवाज नजफ की वादियों तक गूंजे। अली हक नारा हैदरी। मैं खाता हूँ अली का, मैं गाता हूँ अली का। मैंने जब से आंख खोली है मैं तब से अली का खा रहा हूं। मुझे इतना पता है कि रोटी अली ही देता है। अम्मा ने यही बात सिखाई थी कि अली से मांगते रहना, अली से मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, खाते रहना। और फिर अली से बेवफाई नहीं करना, अली के लिए अली का ही गाते रहना। सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी है और अली के हाथ में है और शायद ले गया है। हुकूमत वाली अंगूठी, हुकूमत मुल्क शहर की नहीं, कायनात की हुकूमत उस अंगूठी में, और वो है सलमान नबी की। बंदे कहते हैं मोहम्मद का वारिस नहीं है अली, अली अंबिया का वारिस है। जिसके हाथ में सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी कायनात में तसर्रफ है। सुलेमान नबी का जिन्नों पर, हवाओं पर, सहराओं पर, पहाड़ों पर, पानी पर, हर चीज पर सुलेमान हुकूमत करे, पहनता है अंगूठी तो हुकूमत करता है। सारी हुकूमत कायनात की। अली वाला जागे मेरे साथ फराद गदीरी जाम पी के ये जुमला कहना चाहता है, सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी। आओ फैसलाबाद के चौक में बैठ के बताऊं तुम्हारा मालिक किस अजमत और शान का मालिक है। सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी अली के हाथ से उसने उतारी, वो चला गया, पलट के नहीं देखा। अली ने नमाज जारी रखी, मुझसे नहाने गया, मैंने पैरों पे हाथ रखे, कहा, मैंने कहा मेरा अजीम मालिक, मेरा करीम मालिक, मेरा सखी मालिक, मेरा बादशाह मालिक। वो तो कह रहा था कोई है जो अल्लाह के नाम पे कुछ दे, आप उसे कुछ दे देते, आपका दिया हुआ थोड़ा नहीं होता। आपने सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी ही दे दी और पलट के देखा ही नहीं, वो ले गया। साहिल को हुकूमत वाली अंगूठी दे दी है। फरमाया यही साहिलों को बताना चाहता हूँ कि अली का मुकाबला मक्के मदीने के कमियों से न किया कर। अली को नबियों की सफों में तोल के देख लिया, अफजल नजर आएगा। मैंने सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी साहिल को दे के बताया है कि जितनी
سلیمان کی حکومت ہوتی ہے اتنی تو علی بھکاریوں میں بانٹ دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہے یار, کوئی علی والا؟ آئیے بے شک. نہیں چلتا پیا, باقی میرا بھی بہ گیا. خیر پڑھو تو پھر کھلے. یہ تاریخی حقیقت ہے, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. شاباش. علی کا جو بھی منکر ہے بنا لے دوسرا قبلہ. علی حق نعرہ ہے. پڑھو پڑھو, علی علی کرو, کھل جائے گا. علی کے بدبخت عدو سن, آ رہی ہے بات. علی کے نماز میں ذرا سوچ لیا کر, تو کیوں نہیں کرتا ہر وقت علی حق علی حق علی حق. اپنی اماں سے گلا کر جیو. جس دل میں شاخ الفت حیدر پلی نہیں, مشکل پھر جو بھی آ گئی وہ تو ٹلی نہیں. اور مجھ کو میرے اجداد نے عقیدہ ہے یہ دیا, مجھ کو میرے اجداد نے عقیدہ ہے یہ دیا, اس زندگی پہ لعنت ہو جس میں علی نہیں. علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ علی نہیں کچھ نہیں. یہ میں جذبات لوگ کہتے جی ملنگ لوگ نے یہ کہتے رہتے نعرے شعر, نا 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 نبی نے بتایا ہر جگہ پہ علی کا ساتھ رکھنا. اللہ نے جہاں نبی کو ساتھ رکھا وہاں پہ علی کو. اچھا لوگ کہتے جی وہ تو نہ ہی کوئی نہیں قرآن ہے. اللہ کہتا ہے او ولی جدی نماز جاری جدی زکات جاری. اللہ کہتا ہے اول الامر ہے. اللہ نے تو کہیں نام ہی نہیں لیا ہے, آپ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں علی کو پہیلی بنا کے رکھا ہے, اور علی قرآن کی وہ پہیلی ہے جو بوجھ لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. نہیں تو وہ تو فرمائی سائل انگوٹھی لے گیا, اور اللہ نے کیا کہا جس کی نماز بھی جاری. انگوٹھی کس نے دی؟ بادشاہ نے. اور اللہ کہ اس کی زکات بھی جاری. اچھا زکات علی پہ بنتی نہیں. پریشان رکھے یار. ایدو سوکھا خطیب کوئی نہیں ہے, باقی سارے پڑھے لکھے اور مشکل خطیب. میں درویش آدمی. دیکھیں بادشاہ علی پہ زکات تب ہوتی ہے جب آپ کا ذخیرہ ہو. شہری مسئلہ ہے نا, سونا چاندی کشمش سارا کچھ جو بھی تم پتہ ہے چھپائے اور جو بھی مویشی ہے, لیکن ذخیرہ ہونا چاہیے خام. اور پھر زکات کی تعداد مقرر ہے کہ اتنے اونٹ ہونے چاہیے, اتنا سونا ہونا چاہیے. اب اس میں الجھاؤں گا کچھ آنکھ اللہ سانو پڑھنے پاتا, لیکن اتنا سب جانتے ہمارے فقہ میں شیعہ میں یہ زکات ہوتی ہے اس ذخیرے. علی ذخیرہ کرتا ہی نہیں. بادشاہ جو گھر آنے سے پہلے سب کچھ لے آئے, علی تو ذخیرہ زکات ہو ذخیرے پر علی کرتے. ایک عورت نے آگے بادشاہ علی سے کہا بادشاہ میرے خامن کو سمجھائی. میں کیا ہوا؟ خرچہ ہی نہیں دیتا.
बोला क्यों कमाता नहीं? कहा कमाता बहुत है। तो फिर क्यों नहीं देता? कहा खुद ही पूछ लीजिए। बोला सरकार ने बुलाया क्यों नहीं देता घर में खर्चा जब तू कमाता है? बच्चों को क्यों नहीं देता? परेशान क्यों है तेरा कुल्ला? कहा सरकार मैं तो आपके अमल पे अमल करता हूँ। कहा क्या करता है? कहा मैं तो कमाता हूँ ढेर, घर आने से पहले गरीबों में बांट देता हूँ। अली जलाल में आके कहते तू कोई अली है? तुझ पे पहले तेरे कुनबे की जिम्मेदारी है, उसके बाद अली का मुकाबला करने के लिए बशरियत में तो ताकत ही कोई नहीं। अली जखीरा करता ही नहीं। ज़कात होती है जखीरे पर, नहीं तो जो फरमाई। अच्छा तो फिर अच्छा अल्लाह ने क्या? अली ने ये नहीं कहा ज़कात देता हूँ बात जब कुर्बता नहीं देना। अल्लाह ने कहा ज़कात देती। अली अंगूठी दे रहे, अल्लाह कहते ज़कात। ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा। कोई बैठा है मेरे साथ, अब भूल भी गए दिया क्या था? सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी। अब पता चला अली की हद ढूंढने वालों कि अली की हुकूमत कहां तक है। अली की हुकूमत उसकी ज़कात निकले तो सुलेमान नबी की हुकूमत के बराबर बनती है। लोगों ने समझा है सिर्फ नजफ तक अली है। अली की हुकूमत की हद आप हद से बढ़ा दे। शापा लगाया हुआ था बोली हद को। मैं कह किबला आप हद बता दीजिए, रोकना हमारा। और हद भी ढूंढ रहे हैं आप अली की, मगर आप गुलू करते हैं। क्या करते हैं? आप तो बहुत ज्यादा अली को। मैं कहा किबला अभी तो हम उतना पढ़े हैं जितना हमें आता है। आप इसी पे परेशान हो गए। और किताबें तो ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। हमने तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से दर्स लिया हुआ है। आप तो किताबों में रहते हैं, फिर आपको हद की फिक्र है। बाकी रह गई अगर अली की हद, तो वो फराज हैदर काज़मी को पता है। जेड़े बंदे में दाद नहीं ना देती हूँ वो यही सोचता है ये लोग पता है। कोई बंदा होता ना भाई इसको नहीं खाते तो ना दो, मैं कौन सा अपना वो जरूर सोच रहे कि देखो मिंबर पे एक दो नारे लग गए तो खतीब साहब जरा खिला और दावा क्या किया कि मुझे अली की हद का पता। और ये हद बताएंगे, बताऊंगा। शर्त ये है माननी पड़ेगी। मेरी औकात अब ना, दलील कुरान है अली की। अली पढ़ना हो तो फिर रिवायत की दलील क्या है? अली की दलील में आया ही कुरान है। वक्त जाया तो नहीं कर रहा मैं आपका। मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर पढ़ना या नहीं। मैं डूबा हुआ तो मैं पढ़ता चला जाऊंगा। हाँ बाद में ना कहिएगा कि वक्त हो गया, हमने जाना था, लंबा पढ़ गए और बस ये ज्यादा पढ़ गए और इन्हें पता ही नहीं, इन्हें एहसास ही नहीं। अली पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता। अली साथ हो तो नबी मेराज तक चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता। अली खैबर में आ जाए 39 दिन तक नबी अकेला रहता है। अली आ जाए तो पता ही नहीं चलता। अली के होते हुए पता नहीं चलता किसी बात का। बंदे परेशान है, 2 मिनट में परेशान रखूंगा, पहले 5 मिनट आप मुझे परेशान नहीं रखते। मैनू समझ नहीं आ रही होती कि मैं तवहीद इन्होंने किथों सुनानी। ऐसे चुप करके बैठे मैं भी परेशान रखूंगा आपको। रहो जरा परेशान, पता है मुझे हाल। और हद लिखी भी कुरान में, अली की हद कुरान में है। अल्लाह ने लिखा है, सूरह बनी इस्राइल में पढ़ लो, जाओ इसी में जाके पढ़ लो। काला रब्बी अदखिल मुदखला
صدق واہ واہ قبلہ ساتھ دینا دینا واخرجنی مخرج صدق میرے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ ڈال مجھے سچائی کے ساتھ ڈالے واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ان میں اینڈ بھی پڑھ سکتے ہولی ہولی پڑھئے کوئی اے نہ کی پڑھے آسکو کتھو لہایا دلیل سچائی کے ساتھ ہے ان کا آنا جانا سچائی ہے جس آیت سے میں انہا واجعلنی من لدن بس اسی لفظ میں رہنا اسی کا ترجمہ جا کے پوچھنا کہ لدن کا مطلب کیا علماء سے پوچھ رہا ہوں میں سے نہیں طالب علم کیا کہہ رہے ہیں مجھے اپنے نبی کہہ رہے ہیں قرب سلطان دے جو نصیر ہو میرے جو پشت بنائے اور جو سامنے کھڑے ہیں جہاں تک میری آواز جائے کسی بندے کو قرب سمجھنا ہے علماء سے جا کے پوچھئے گا قرب کیا کرے قرب سمجھتے ہیں یہ لدن آپ کے حصے کا یہ حصہ یعنی آپ کے بغل کے بالکل قریب اتنا قریب کہ ہوا نہ پھر سکے اسے قرب کہتے ہیں قرب کہ بالکل ساتھ ایسے نہیں ہے کہ محفل لگی ہوئی نہ بالکل ساتھ اور نبی کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے ہاتھ دیا بھی کی اب مجھے سمجھانے میں گھنٹہ بھی لگا تو لگاؤں گا لیکن اب میرا دعویٰ تو میں بتا کے جاؤں گا کل کو کوئی یہ نہ کہے دعویٰ کر کے اللہ جانے کیا بچوں والی حرکت کر کے چلا گیا ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا نہیں قرآن کی آیت رکھتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا مجھے اپنے قرب سے اسی آیت کے سبب علی کعبے میں آیا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو لوگوں کے پاس دلیل ہے آپ کا علی کعبے میں کیوں آیا کعبے بچوں کو پریشان دینا رجب کو کرتے ہیں جاؤ اسے قرآن کی دلیل دینا کوئی فراز کہہ رہا تھا یہی آیت ہے نبی کہنے اپنے قرب سے مجھے سلطان دے جو نصیر ہو ناصر نہیں جو نصیر ہو ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے نصیر اسے کہتے ہیں جو جب سے ہے جب تک رہے اور صرف نصیر نہیں سلطان نصیروں کا بھی علی سے مدد نہ مانگو یا علی مدد نہ کہو پڑھو قرآن نبی اللہ سے کہہ رہا تو کہنا یا اللہ میری مدد کر تو کہا نہیں مجھے مددگار دے اور مددگاروں کو سلطان دے اپنے قرب سے اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پتا ہے کہ قرب میں مددگار ہے یا اللہ مدد کرنا یہ پتا نہیں نقطہ دے رہا ہوں بھائی میری یہی تقریر ہوتی ہے اس کا مطلب نبی کو پتا کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے آپ بندے پریشان ہیں پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ علی کعبے میں کیوں آیا موسیٰ نے کہا تھا مجھے وزیر دے میرے گھر سے نبی کہہ رہے ہیں مجھے مددگار دے اپنے قرب سے موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے نبی نے مانگا اللہ سے اب عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں سے مانگے اسے وہاں سے دیا جائے موسیٰ نے مانگا اس کے گھر سے ہارون دے دیا نبی نے کہا اپنے قرب سے اللہ نے 13 رجب کو اپنے گھر سے علی دے دیا جس بندے کو بات سمجھ میں آئی میں نہ بعد میں زیادہ طویل نہیں کرتا آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں آج کے لیے اپنے قرب سے دے کیا دے مددگار دے اللہ سے مدد نہیں مانگی کہا مددگار دے میری مدد کے لیے سلطان دے جو نصیر ہے دے مجھے اپنے قرب سے دے مانگ کون رہا ہے جو علی کا بھی مولا ہے اب نعرہ ذرا بات مکمل ہونے پھر رب ٹوٹ جاتا ہے پھر دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اب
ابھی میں نے صرف آپ کو کیا بتا رہا ہوں، جس بات پر توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے قرب سے دے. دیکھیں موسیٰ نے مانگا ہے وہ ذکر ہے سورہ محمد میں کہ مجھے وزیر دے. محمد مانگ رہے ہیں وہ ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ مجھے اپنے قرب سے دے. موسیٰ کا مانگنا اور نبی کا مانگنا کچھ تو بتا رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں مجھے گھر سے دے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اپنے قرب سے. اپنے قرب سے گھر سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ قرب. اچھا اب قرب سمجھ میں آ گئی. یا اللہ میں علی کی حد بتانے لگا ہوں تیرے قرآن سے جو تو نے لکھی ہوئی ہے میں نے ڈھونڈ کے علی والوں کے سامنے رکھنی ہے. مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے اور مجھے صلاحیت دے میں یہاں تک پہنچا سکوں. ان کے جذبوں کو جگا کے رکھنا، یہ علی کی حد دیکھ کے فیصلہ کر سکے کہ تیرے قرآن میں علی کی حد کیا ہے. اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے پھر یہ جانے ان کا جنون جانے تو فراز کی آج کی ڈیوٹی وہ پوری کر کے جا رہا ہے. نبی نے کہا اپنے قرب سے. اب قرب کیا ہے اس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے. قرب ہو جائے کہ نہیں؟ آپ کو اس میں گرامی بولے میں دکھا دیتا اور آپ سید فقیر حسین، دو شخصیات میں بھائی بیٹھے اور فقیر حسین صاحب بیٹھے اور ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے سید فقیر حسین صاحب سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ ادھر جو بالی کھڑا تھا اس نے کہا منبر پہ ہے مہدی صاحب کے قرب. ادھر چلا جا. قرب سمجھو یار اس سے آسان مجھ سے ہوتا نہیں. میں چھوٹے سا طالب علم. اس نے وہاں پوچھا کہاں بیٹھے، کیونکہ روز قبلہ منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. یہ اپنا عشق ہے اور یہ حوصلہ افزائی اور پیچھے دعا چل رہی ہوتی ہے تبھی تو وہ پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ فقیر حسین صاحب سے ملنا ہے، مجھے ان سے دعا لینی ہے، مجھے ان سے کام ہے. انہوں نے کہا وہ تو منبر پہ ہے. کہاں بیٹھے منبر پہ؟ کہا مہدی بھائی کے قرب میں جو بندہ بیٹھا ہے نا سمجھ لینا وہ فقیر حسین ہے، وہ ان کے قرب میں بیٹھے. اچھا وہ بندہ آیا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. ہر بندہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. بالی نے بلا کے ایک بندے نے پوچھا، اس نے انتظامیہ والے نے کہا کیا ہے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں فقیر حسین صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہاں بتایا؟ کہا ممبر پہ کہہ رہے ہیں مہدی صاحب کے قرب میں بیٹھے ہیں. تو وہ بھی کہے گا عقل کے دشمن پہلے تعین کر ممبر کہاں ہے. شاباش شاباش علی والو، فراز کا کلیجہ ممبر پہ آئے گا میرا حق نہ رکھنا. پہلے تعین کر کہ ممبر کہاں ہے، پھر ممبر پہ جا پھر دیکھ مہدی صاحب کہاں ہے. ان کے قرب میں فقیر حسین صاحب تشریف فرمائے. علی کی حد ڈھونڈنے والوں اللہ کا قرآن کھولو، پہلے اللہ کے گھر کا تعین کرو. اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے، ورنہ مانو جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. کوئی بات پہنچانے میں کمی رہ گئی. ابھی سے جلتا ہے ابھی سے جلتا ہے ابھی سے جلتا ہے تو چل پھر کیوں ہی صحیح. میں تو قدم قدم پہ ابھی کے جیت جاؤں گا. میں تو قدم قدم پہ ابھی کے جیت جاؤں گا. خدا تمہیں روز حشر کو پھینکے گا جہنم میں. میں تو ادھر ہی نام ابھی لے کر تمہیں جلاؤں گا. ابھی ایک کنارہ حیدری سلامت آباد. طالب علم کو کوئی بات پہنچانے میں کمی رہ گئی ہو کمی رہ گئی ہو آپ بڑے صاحب کی کہاں بادشاہ کہاں ہم جیسے اس کی شنا کے لیے نکلتے کتنی ہو
کوئی دیتے ہیں کوئی کر دیتے ہیں۔ 4 محرم ہو گئی، 6 دن کا مہمان ہے۔ کل شبیر پہ پانی بند ہو جائے۔ پانی 7 کو بند ہوا، پانی 5 کو بند ہوا، 7 کو ختم ہو گیا۔ اور اس گھرانے کا وتیرہ یہ ہے، خود سے چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ ان کا درس ہے۔ جیسے جیسے پانی بند ہو گیا، جیسے جیسے کم ہوتا گیا، ویسے ویسے صرف چھوٹوں کو پلاتے تھے، بڑوں نے پینا چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں شبیر 3 دن کا پیاسا، شبیر 9 دن کا پیاسا۔ تیرا میرا بادشاہ حسین، اور غم میں حصے دار۔ ایک لقب ہے بی بی کا شریک قاتل حسین۔ ایک لقب جو میں پڑھتا ہوں، میں نے ایک بہت جید عالم دین سے سوال کیا تھا تو انہوں نے بولا بی بی کا لقب ہے شقیق قاتل حسین۔ میں نے دلیل پوچھی، میں نے کہا شریک قاتل اور شقیق قاتل میں کیا فرق ہے؟ شقیق کیا ہے، شریک؟ جواب بڑا مختصر تھا، بہت وسیع۔ انہوں نے کہا شریک وہ ہے جو تھوڑا حصہ ڈال کے بھی بن جائے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا۔ جو تھوڑا حصہ ڈال کے بن جائے وہ بھی شریک کہلاتا ہے۔ یہ جو کاروباری حضرات نے پتہ ہے شراکت داری کی مشہور ہے، 2-4 بندے مل کے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے تو شراکت بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا شقیق، فرماتے ہیں شقیق ایک حقیقت کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ مولا سلامت جسے درد شقیقہ کا پتہ، آدھے حصے یعنی ساری یہ پورا ہے، آدھے حصے میں درد ہو کہتے ہیں درد شقیقہ۔ عالیہ حصے دار تھوڑی نہیں کہ تھوڑا حصہ برابر کی شریک، اس لیے شقیقۃ الحسین، جتنا حصہ حسین کا ہے۔ دیکھیں اگر شریک ہوتی تو 30,000 دینار میں 10,000 ملا دیتی، شقیقہ تھی 30 میں 30 ملا دیتی۔ اللہ جانے اس بی بی کا مقام کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی حجت جس کے مشورے کے بغیر نہ چلتی۔ پہلے اس بی بی کا مقام تھوڑا سا، میری 1000 مجال میں آپ آزادی کی عظمت پہ گفتگو کر سکتا، لیکن اللہ کا قرآن کرتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو کل کے کل اسماء سکھا۔ ابو القاسم حائری بہت بڑا نام، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، لیکن اللہ کہتا ہے کل کے جو سارے نام آدم نے پڑھے تھے ان ناموں میں اس بی بی کا نام شامل تھا۔ پھر بابا نثار حیدری، یہ تو گاڑے نہ لوگ آتا ہے، بڑے بڑے لوگ آتا ہے۔ بابا نثار حیدری انہوں نے جب لوہے میں عظمت لکھی، پھر دہراتا ہے، اگر پہلے بھی پڑھی ہے میں پھر پڑھی۔ بابا کہتا ہے ارمان ریا، ارمان ریا کیوں بعد حسین جہاں گیا۔ لیکن جو بی بی کی عظمت ہے نا، پتہ نہیں کتنی تفسیریں ہوں فضائل کی، تو تب جا کے بندے کو بات سمجھ آئے۔
یہ وہ شاعر ہے جن سے الہام ہوا کرتا تھا، اور اس باپے نے اتنی بڑی بابا نثار حیدری مولت درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان ریا۔ تھوڑی تیاری کرنا، پرسہ دینا ہے آج سے۔ میں آپ کو بارگاہوں کے نام گنوا سکتا ہوں، آپ وہاں سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بی بی کے ان بچوں کا معجزہ ہے کہ فراز حیدر کاظمی کی آنکھوں دیکھا اور عمل کیا۔ مجھے کچھ عرصہ اولاد نہیں ملی، میں پریشان ہوں۔ اللہ جانے بی بی کے بچوں کے تابوت کی برآمد میری اوائل کی ذات رہی، اور میں نے منت مان لی۔ انہوں نے کہا صرف شہادت پڑھیے، تابوت کو ہم برآمد نہیں کراتے۔ تو میرے چپ گیا یہاں پر کہ 12 میل باہر ہے یہ، اور کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ انہیں بھول جاؤ گے تو پرسہ کس کو دو گے؟ میں نے آقا زادی سے منت مان کے منبر پہ گیا کہ آقا زادی میری جھولی پھاڑ، وعدہ کرتا ہوں شہادت بھی پڑھا کروں گا 4 محرم کو، اور جہاں تابوت نہیں ہوں گے وہاں بنوا کے دینے پڑے دوں گا، لیکن برآمد ہوتے رہیں گے۔ اور جس بارگاہ میں پڑھی میں نے ان سے کہا کہ اگلے سال تابوت میں چڑھاؤں گا، شہادت ہو میں یہاں پڑھوں نہ پڑھوں، آپ یہ برآمد کرواتے رہے۔ محرم ابھی آیا نہیں تھا، مالک نے میری جھولی بھر دی۔ منبر پہ جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کسی نے بھی کہا نہ کہ قبلہ میری جھولی خالی ہے۔ میری مائیں بہنیں پردے میں انہیں مخاطب کرنے کا عادی نہیں جب تک کسی بات کی گواہی کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ یہ عالیہ کے پہرے میں بیٹھی ہوئی، اور میں اپنا ہی مجمع کیوں نہ ہو۔ اب سوچو نا شیعو، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی نا کہ میں یہاں کھڑے ہو کے میں ماؤں بہنوں کو بار بار مخاطب کروں۔ ہر کوئی ایک اٹھے گا کہے گا قبلہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے نا، ماؤں بہنوں کو کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ اب پتہ چلا سجاد کا جگر لہو بن کے کیسے بہہ گیا تھا ہاتھوں سے، اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں سے کیسے گزارتا تھا۔ تیاری کا 8 دن تو کم رہ گیا، مہمان رہ گئے 6 دن کا۔ سال کے بعد تو حسین مہمان ہوتا ہے ہمارا۔ اب اگر کسی کے دفتر کو جلدی ہے، کسی کا کاروبار ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، تھوڑا سا وقت تو حسین کو دے دو نا۔ آپ کا اگر کوئی باس پوچھے، کوئی افسر کو سینئر پوچھے کیوں دیر سے آئے ہو، اسے بلا یہ نہ کہنا مجلس میں گیا تھا، یہ نہ کہنا میں ٹریفک میں پھنس جانا، اسے بلا جھجک کہنا راستے میں مجلس تھی، محمد کے بیٹے کو رونے رک گیا تھا۔ آیت اللہ تقی بہجت کتنا بڑا نام ہے، عارفین امام میں سے ایک نام ہے۔ وہ فرماتے جب مجلس میں جاؤ نا، کوئی پوچھے تو یہ نہ کہا کرو میں مجلس جا رہا ہوں، اسے کہا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ جو مجالس ہے وہ فرماتے ہیں یہ مجلس نہیں، یہ کربلا ہے، یہاں بیٹھ کے حسین کو روتے، یہ حسین کو رونا، یہ علی علی کرنا، یہ سینے کا تمغہ والا نشان حیدر کے طور پہ فخر سے کہا کہ میری آنکھ بنی ہی حسین کو روتے۔ کسی کی جھولی خالی ہے، یہ پیغام ہے، یہ پتہ نہیں آقا زادی نے دیا ہوا ہے، وہ پہنچاتا رہتا ہوں آج کے دن۔ ماں بہنوں میں کسی کی گود خالی ہو، بڑے ارمان ہوتے ہماری گود بھرے، دوستوں میں بڑی دعائیں آتی کہ اللہ دعا کیجئے گا گود بھرے۔ جس کی گود خالی ہے جب سے خالی ہے، یہ نہیں ہے کہ 2-4 سال ہوئے تو خالی نہ، جب سے خالی ہے۔ جاؤ کسی نے علی کی بیٹی کو آزمانا ہو تو دیکھ لینا، فراز کا دعویٰ ہے منبر پر، صرف اتنی منت مانگ میری آقا جاتی، جس بارگاہ میں تیرے 2 معصوموں کے تابوت برآمد نہیں ہوتے نا، وہاں میری منت ہو گئی، تابوت میرا ہے، کام بنا کے دینا، جھولی بھرنا تیرا کام۔ اگر اگلے محرم سے پہلے تیری جھولی نہ بھرے، میں اس گھر کا مانگے تمہیں، کیونکہ میں نے بھروائی۔ یہ جو تابوت آ رہے ہیں یہ چھوٹے، انہیں یہ نہ سمجھنا 2 معصوموں کے تابوت آ رہے، یہ بڑی کرامت والی ماں کے بیٹے۔
اپنی حسرت دل میں رکھنا. کوئی بندہ بتائے باہر نکلتے ہوئے آپ گاڑیوں میں جاتے ہیں کہیں کھانے پینے وہاں پہ سائل آ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. سائل کا کیا کام ہے؟ وہ ہمیشہ اس بات کا واسطہ دیتا ہے جسے ٹالتے ہوئے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. کبھی نہیں کہے گا اللہ کے نام, وہ کہے گا بچوں کو صدقہ دے گا. آپ کو دینا پڑ جاتا ہے چاہے وہ اس قابل ہو یا نہ ہو. آپ کہتے اچھا بچے کا صدقہ مانگنا, تیری جھولی کھلی ہو آج, اور ایک دعا مانگنا بی بی دونوں کا صدقہ. بس جھولی پھیلا کے کہنا دونوں کا صدقہ دے. پھر جھولی جانے اون محمد کی مان, بس ختم کرو بات. بس سچ کہنا, شادی ہوئی تھی عالیہ جناب عبداللہ. عرب کا رواج تھا کہ 3 دن تک لڑکے والے لڑکی والے کے گھر نہیں جاتے. لڑکی کی شادی کر کے جو لڑکی والے ہوتے ہیں, یعنی وہ لڑکی کے سسرال 3 دن تک نہیں جاتے. یہ عرب کا ایک دستور ہے. بیٹی بیاہ دی 3 دن کے بعد جائیں. اور جناب عبداللہ کا گھر کوئی دور تو نہیں, ابھی تیسرے دن کی صبح بھی طلوع نہیں ہوئی. آج ہی رات کو دروازے پر دستک, بادشاہ علی نے دروازہ کھولا, جناب عبداللہ کو پریشان. علی دیکھ کے فرماتے عبداللہ اس وقت اتنی پریشانی خیر تو ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے آگ لگے دنیا کی رسموں کو, حسین کو جلدی بھیج ورنہ زینب مر جائے گا. 2 دن ہو گئے ہیں, اس کی زبان پہ حسین کا نام ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. مولا مجھے لگتا ہے اللہ جانے وہ کتنے شہر دور آ کے حسین سے بسی ہے. یہ ساتھ میرے گھر کی دیوار ہے. کبھی کہتی ہے پتہ نہیں پانی پیا ہے اس نے, کبھی کہتی ابھی نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے, کبھی کہتی ابھی پڑھ کے آ گیا ہوگا, کبھی رو رو کے کہتی عبداللہ مجھے دوسرا دن گزر گیا, میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ساتھ جانا ہے کہ حق میں لکھا گیا چل پڑا رکھا ہوئے. میں بڑی مختصر کر کے منزل کے قریب آ گیا. قافلہ آ گیا مکے سے نکلے, ایک مقام پر قافلہ رکا. لوگ کہتے ہیں جناب عبداللہ بیمار تھے. عرب کا رئیس ہے جناب عبداللہ, وہ رئیس ہیں کہ ان کے مہمان خانوں کے چراغ ساری رات نہیں کہ کوئی سائل اس ہاتھ سے ہوتا ہے مدینے جائیں گے تو عبداللہ کا مہمان خانہ کھلا. علی جیسے بادشاہ ہوتے ہوئے رئیس عرب کہلوایا جناب. لوگ کہتے ہیں بیمار تھے. کیا بیماری ہے کسی نے کبھی کچھ بتایا؟ جب تک گھر سے چلے نہیں صحیح ہے بالکل ٹھیک تھے, پھر بستر سے کیوں آ گئے؟ کیا بیماری؟ وقتی ہوئی. کیا بیماری؟ بیماری کچھ نہیں تھی. عبداللہ بستر سے اس لیے آ گیا کربلا جانے والی فرشت پڑھ بیٹھا تھا. مولا علی کی بیٹی سفر پہ جائیں گے. حسین فرماتے ہیں ہم مباہلہ والوں کے بچے دین پہ مشکل بن گئی. ایک جگہ قافلہ رکا, بادشاہ حسین کے پاس غازی عباس آئے. مولا جی جناب عبداللہ آئے. ٹھیک ہے بلاؤ. جناب عبداللہ نے سلام کیا. آقا خیریت عبداللہ؟ آقا اگر اجازت ہو میں عالیہ سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا آپ شریعت میں حاکم ہیں, آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں, آپ مل سکتے. جب جناب عالیہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ آیا, آواز یہ کہتی اماں فضا سب سے پہلے پوچھو واپس لے جانے تو نہیں آئے؟ بی بی نے کہا نہیں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. خیمے میں عبداللہ خیریت آپ کیوں آئے؟ ایسے عبداللہ خیریت. اور خیمے کے دروازے پہ کھڑے کھڑے پوچھا بس ایک شریعت کا مسئلہ پوچھا. عبداللہ آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا, حسین سے پوچھ لیا ہوتا. کہا نہیں آپ سے پوچھنا. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
کا زمانہ دشمن ہو وقت پہ امام کا جان پہ بنائے اس کا صدقہ دیا کرتے کا بالکل کا شریعت میں میرا امام ہے رشتے میں میرا بھائی ہے صدقہ دیا ہے حسین کا زینب دیکھ کے کہتی کائنات میں ایسی چیز کون سی ہے جو میں حسین کا صدقہ دوں دونوں ہاتھوں کو کھولا کہا ایک میری طرف سے کر دینا دوسرا اپنی طرف سے کر دینا دونوں میاں بیوی آپس میں صدقے کی بات کر رہے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے اون محمد نے اللہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ماں کا چہرہ دیکھا بچے ماں کی طرف بڑھنے لگے یا عالیہ کی آوازیں سنا نہیں حسین کا صدقہ ہو میں زہرا کی بیٹی ہوں صدقوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتی ماتم کی تیاری کر یار ماتم کی تیاری کر جھولی تیری پھیلی ہونی چاہیے ماں بہن اپنی جھولیاں پھیلا کے رکھنا جس کو اولاد چاہیے شہزادوں کا صدقہ مانگا علی کی بیٹی کا معجزہ دیکھنا کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو تر نہ ہو اس گھر کو رویا کرو ان بچوں کو زیادہ رویا کرو اس لیے کہ جب ظاہر جاتے ہیں ساری زیارات کر لیتے ہیں جب پوچھا جائے نا کہ کہاں ہے زینب کے بیٹے تو آواز آتی ہے 12 میل دور روزہ ہے دونوں حضرکم الحسین میں بڑی تسلی سے مسائل پڑھوں گا اور زیادہ دیر نہیں ہے بس منزل کے قریب آ گیا رونے کی راتیں قریب آ گئی رونے کے دن قریب آ گئے سارا سفر کربلا تک بچے ماں کو دیکھتے ماں نے نہیں بلایا ہاتھ نہیں لگا آ گئی کربلا گزر گئے 9 نامی کی رات آئی قربانیاں تیار فہرست بن گئی ہر بی بی اپنی قربانی حسین کے لیے تیار کر ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے صبح شرمندہ تو نہیں کروائے گا میں زہرا سے شرمسار تو نہیں ہو جاؤں گی میرے حسین پہ قربان ہونے میں پہل کرنا ہر بچے کو یہ آواز آ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ صبح کربلا ہے صبح 10 محرم ہے صبح ہو گئی ساری رات 10 محرم کو نماز کے بعد ابھی جنگ نہیں تھی صبح دونوں شہزادوں کو جناب عباس نے دیکھا قلعے پہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کی گردن میں باندھے راجی کی آواز ہے اکبر جی چچا اونو محمد کھڑے ہیں جی چچا وہی تا کیوں کھڑے اتنی دور اور دوسری طرف دیکھ کے کیا کر پتہ کر رہا اب جنہوں نے سارا رستہ دیکھا ہے ماں کو علی اکبر سے فرصت نہیں خیمے میں بھی نامی کی رات دیکھتے رہے ماں علی اکبر کی زلفیں سنوارتی رہی ہے سارا رستہ دیکھتے رہے علی اکبر وہ جملہ سنے اور ماتم کرے اور جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور جب ذات بلند ہو میرے استاد محترم کے فرماتے تھے جیسے ہی جناب علی اکبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ کے کہا نا اونو محمد دونوں نے دیکھے گا جی زینب عالیہ کے بیٹے ماتم کی تیاری کر تیرا اپنا مقدر ہے یہاں کیوں کھڑے ہو کہا ہم جب سے آئے ہیں ماں ہمیں بلاتی نہیں کہتے حسین کا صدقہ ہے فہرست میں ہمارا نام کوئی نہیں ہے ہم یہاں کھڑے ہو کے نجف کا رستہ دیکھ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نجف جا کے رہیں گے اور نانا علی سے کہیں گے نہ تیرے بیٹے نے جنگ میں بھیجا نہ تیری بیٹی بلاتی تھی ہمیں اپنی قبر پہ مجاور بنا کے رکھ حضرکم الحسین حضرکم الحسین حضرکم الحسین گریہ بلند کرتے رہنا علیہ پردے میں آ کے بیٹھی ہے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوں ماں سب سے پہلے آ کے بیٹھتی ہے اس کے معصوموں کی لاشیں دونوں بچوں کو لے آئے پیشانیاں چکی علی اکبر نے سینے سے لگایا جناب عباس نے جناب عباس بی بی ام کلثوم کے خیمے میں لے آئے بی بی ام کلثوم خالی گود لے کر بیٹھی ہوئی تھی دونوں شہزادے اپنی خالہ کے پاس آ گئے دونوں شہزادوں نے بی بی کی گود میں اپنا سر رکھا اور رونا شروع کیا دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے بی بی کلثوم کہتی کیا ہوا ہے رو کے کہتے ہیں خالہ تیری اولاد کوئی نہیں ہماری ماں کوئی نہیں تو ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر حسین پہ قربان کر ہمیں گھر سے بابا اسی لیے لے کے آیا تھا کہ ہم نے مامے کا صدقہ کر ماتم کر ماتم کر ماتم سیدہ کے بچوں کا ماتم کرتے ہوئے شرم کوئی نہ کرے
نہ دیکھنا تیرا ہاتھ ہے، نہ دیکھ تیرا سینہ ہے، اس لیے کہ جب جنازے پڑے ہوں تو پھر دیکھ کے نہیں رویا جاتا، پھر ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش میں بین کر کے کہتی ہے اب میرا دنیا میں رہ کون گیا ہے۔ آج زینب عالیہ کی گود اجڑنے والی ہے، اس کے بچوں کا جنازہ۔ آل محمد سلامت رکھے، آل محمد سلامت رکھے، آباد رہے وہ گھر جو زینب عالیہ کے بچوں کو رو رہے ہیں، وہ کوئی جھولی خالی نہ جائے۔ سید کی دعا ہے کوئی جھولی ایسی جو اس کے سامنے پھیلی ہے اور نہ محمد کا صدقہ خالی نہ جائے۔ سارا دن جنگ ہوتی ہے، سارا دن جنگ۔ بی بی ام کلثوم نے ایک وقت آیا، شبیر لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، سارا دن اسی کام۔ حسین جاتا ہے لاش اٹھا لا، شبیر جاتا ہے لاش اٹھا لا، حسین جاتا ہے لاش اٹھا لا۔ ایک وقت آیا دونوں کو، جب بچوں نے کہا کھانا بھیجنا، مامو جب جاتا ہے کلاس لے آتا ہمیں بھیج، سب کی قربانیاں قبول ہو رہی، تیری بھی۔ بی بی نے دونوں کی انگلی پکڑی، خیمے میں آتے کہتی ہے ٹھیک ہے حسین کا صدقہ کیا ہے، عالیہ ہے تو تیرے بیٹے نا، جب کر دیا تو بھیج شبیر قربان ہو جائے۔ اچھا حسین کو، حسین خیمے میں خیریت، کہا یہ جنگ پہ جانا چاہتے حسین تو صبح سے لاشیں اٹھانا میں تیرا صدقہ دوں۔ انہیں میدان میں بھیجا، دو زانوں بیٹھ گیا، دونوں کو سینے سے لگایا، دونوں کے رخسار چومے، جی بھر کے رویا شبیر۔ دونوں شہزادوں کو حسین کی آوازیں تیار کرو، میں انہیں میدان میں بھیجنا چاہتا ہوں، دنیا کو پتا چلے جعفر تیار کے پوتے لڑتے کیسے، علی کے نواسے میدان میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات کا سننا تھا، آپ نے ابھی بات پہ غور نہیں کیا۔ حسین کے سینے سے لگے، شبیر تیار کرنے لگے، زینب عالیہ دوسرے خیمے میں چلی گئی، دونوں شہزادوں کو تیار کر کے قد اتنے چھوٹے یا حسین نے اٹھا کے خود زین پہ بٹھایا۔ دونوں شہزادوں کے باتوں کی آوازیں آئیں، واہ غربتا، عالیہ تیری اپنی قسمت، شبیر تیری اپنی قسمت، عبداللہ تیری اپنی قسمت۔ مدینہ اجڑنے والا بین شروع ہوئے، ہر کسی نے رخسار چومے، کسی نے ہاتھ چوما، بوسے دیتی تھی ہر عورت، ہر مفتون نے عالیہ کے بیٹوں کو حسین کے صدقوں کو چوما۔ شبیر دیکھ کے کہتے ہیں کوئی خواہش رہ گئی ہو، چھوٹا شہزادہ کہتے ہیں اماں سے ملنا ہے۔ یہاں تیری اپنی مرضی کی بات ہے، میں تو نقشہ کھینچ سکتا ہوں، مولا اماں سے ملا دو بس جانے سے پہلے۔ سارے آئے ہیں، اماں نہیں آئی۔ دونوں شہزادوں کو لے کے بی بی کے دوسرے خیمے میں آیا، عالیہ بیٹے جا رہے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عالیہ کی آوازیں کیوں آئے ہو؟ اماں جنگ پہ جا رہے ہیں، اماں ہم قربان ہونے جا رہے ہیں، اماں تیری حسرت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ اماں سب نے رخسار چومے، آپ نہیں چومیں گی، اماں بوسہ نہیں دو گی، جب کہا اماں بوسہ نہیں دو گی، عالیہ کی آوازیں پہلے میری شرطیں کچھ پوری کرو۔ بڑا شہزادہ کہتا اماں حکم کر۔ عالیہ کہتی ہے اکبر کی جاگیر ہے کربلا، میں جانتی ہوں تمہاری جنگ کو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا، میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ چھوٹا شہزادہ کہتے ہیں اگر 20 میل دور گریں پھر اس ساتھ چم لو گے۔ بی بی کہتی ہے میں جانتی ہوں دریا پہ بھی قبضہ کر لو گے، میرا حسین پیاسا ہے نعوذ باللہ، خبردار اگر دریا پہ قبضہ ہوا تو پانی نہ پینا۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے پیاسے مارے جائیں گے پھر رخسار چومو گی۔ عالیہ کی آوازیں جہاں زین سے اترو وہیں چپ کر کے اتر جانا۔ ہر کوئی حسین کو آواز دیتا ہے، میرا شبیر لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، اور نہ محمد جیسے نوکر چپ کر کے زین چھوڑ دیتے ہیں ویسے زین چھوڑ دینا، میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ دونوں شہزادوں نے کہا اماں تیرے حکم کی تعمیل ہوگی، ہم 12 میل دور گریں گے، ہم زین چھوڑ دیں گے، حسین کو نہیں بلائیں گے، ہم ترس گئے مہینوں سے، ایک دفعہ سینے سے لگاؤ۔ بچوں کو سینے سے لگایا، حوصلہ حوصلہ، 2 فکریں پڑھنے ہیں میں نے بس اس سے زیادہ نہیں۔ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، دونوں شہزادے میدان کی طرف آئے، شبیر ٹیلے پہ آئے، علی کی بیٹی مسلح پہ آئی، دونوں شہزادوں نے جنگ کی، فوجوں میں اعلان ہو گیا جعفر تیار کے پوتے آ گئے، علی کے نواسے آ گئے، فوجوں نے آگے بھاگ
آنا شروع کیا. اب منظر کیا ہے؟ ٹیلے پہ شبیر جنگ دیکھ رہے ہیں، خیمے میں عالیہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے. جب تک شبیر مطمئن رہا زینب پریشان رہی. جیسے ہی انہوں نے فوج اشقیہ نے کہا یہ ہاشمی ہیں دھوکے سے مارو، گھیرا ڈال کے معصوم بچوں پہ وار ہوا. پہلے بڑے بیٹے پہ وار ہوا، جیسے ہی آن سے دین چھوٹی ہے شبیر بادشاہ کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. یا حسین پریشان ہوا، زینب سجدے میں چلی گئی. میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کی ہے. پہلے بڑے شہزادے کی آواز نہیں آئی ہے، لیکن جب دوسرا شہزادہ گرا ہے نا، اب چھوٹے بچوں کی فطرت ہے، مشکل میں ماں یاد آتی ہے. حسین کو نہیں آواز آئی، اماں میں نے دین چھوڑ دی ہے. شبیر عالیہ کے خیمے میں آئے. عالیہ کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا عالیہ تیرے اونو محمد نے دین چھوڑ دی. بی بی میرے جگر میں سکت دے دے، بی بی میرے جگر میں طاقت دے. تیرے بچوں کی شہادت کا جملہ پڑھنے لگا. بس ایک جملہ اس کے بعد تابوت آپ کے سامنے آ جائے. دونوں شہزادوں نے دین چھوڑی. شاہ نے خیمے میں آ کے کہا عالیہ اونو محمد نے دین چھوڑ دی. چپ کر کے کھڑی رہی. حسین کہتے ہیں اونو محمد نے دین چھوڑ دی. کھڑی رہی علی کی بیٹی. یار جس نے ماتم کرنا نہیں، اس سے بڑی قیامت کا جملہ اللہ جانے کون سن کے روئے گا. چپ کر کے کھڑی رہی علی کی بیٹی. حسین کی آواز آئی تیرے اونو محمد نے دین چھوڑ دی ہے. ڈس سے مس نہیں ہوئی، پھر چپ کر کے شبیر کا چہرہ دیکھتی رہی. اب زینب چپ تھی. حسین رو کے کہتا ہے تیرے بیٹوں نے دین چھوڑ دی ہے. ماں کی بات چادر سے بھائی کی آنکھ صاف کر کے کہتی تو نہ رو صدقوں کو رویا نہیں کرتے، تو نہ رو صدقوں کو رویا نہیں کرتے. لے آتا وہ تو نہ رو صدقوں کو. شبیر جانے لگے، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی کہاں جا رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کی لاشیں لینے جا رہا ہوں. عالیہ کی آواز آئی پڑا رہنے دے، تو صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے، جتنی دیر آنے جانے میں لگے گی. حسین تو کچھ دیر کا مہمان ہے، میں تیرے چہرے کے زیارت کروں، مجھے اپنے سامنے بیٹھا رہے. ماتم حسین